السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے سورہ بقرہ ہے اور دوسرا پارہ ہے۔ آیت نمبر 151 سے لے کر 155 تک آپ کے سامنے پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے محترم ناظرین کرام، یہ سورہ بقرہ اور دوسرا پارہ آیت نمبر 151 سے لے کر 155 تک آپ کے سامنے پڑھی۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں، رسول کو، منکم جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم جو پڑھتا ہے تمہارے اوپر، آیاتنا ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ اور تم کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تم کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت یعنی دانائی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ تم کو سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون اور میرے ساتھ کفر نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، نستعینوا مدد طلب کرو، بالصبر والصلاة ساتھ صبر کے اور نماز کے، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا اور نہ کہو، لمن يقتل جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات ان کو مردہ نہ کہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم ان کی جو زندگی اس کا تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور البتہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ، مِّنَ الْخَوْفِ خوف دے کر، وَالْجُوعِ تمہیں بھوکا رکھ کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دیں آپ صبر کرنے والوں کو۔ تو سامعین کرام، یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ ذوالجلال نے بے شمار احکامات ہمارے لیے رکھے ہیں۔
سب سے پہلے رسول کا آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اوپر وہ کیا اللہ کا قرآن ہمیں سناتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں کتاب و حکمت کی دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں کروں گا۔ یعنی ہم اگر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، تو ہماری پریشانیاں، ہماری ضرورتیں ساری اللہ ذوالجلال ہم اگر خوشیوں میں یاد رکھیں گے تو ہمارے پریشانی کے دن اللہ ذوالجلال وہ نکال دیں گے۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ مجھ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ، یعنی آپ کوئی بھی تکلیف آئے صبر کریں اور نماز پڑھیں، صبر کریں اور نماز کریں، نماز پڑھیں۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال کہہ رہے ہیں جو صبر کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ آج دنیا کا کوئی امیر آدمی کسی کو کہہ دے میں آپ کے ساتھ ہوں تو بندے کو کتنا حوصلہ ہوتا ہے، اور رب العالمین جو کہہ دے کہ آپ صبر کریں اور نماز پڑھیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو جائے اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے شہداء کے متعلق، شہیدوں کے متعلق فرمایا کہ شہید کو مردہ نہیں کرنا۔ حالانکہ دیکھیں جب ان کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کے جسم پر گولی لگتی ہے، ان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے، جب روح پرواز ہو جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ میت، مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے شہید کو ایسا مقام دیا، فرمایا اس کو مردہ نہیں کہنا بلکہ اس کو شہید کہنا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب ہم کہیں گے کہ اس کو مردہ نہ کہو تو آپ یہ سوچیں گے کہ اگر اس کے جسم سے جان نہ نکلے، اگر یہ میت نہ ہو تو اس کو کس طرح دفنائیں؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جب جسم سے روح نکلی تو وہ کیا ہو گئے؟ میت ہو گئے، یعنی مردہ ہو گئے، فوت ہو گئے۔ لیکن اللہ ذوالجلال کہتے ہیں میرے جو شہید جو میرے نام پر یہ اپنی جان قربان کرتے ان کو شہید نہ کہیں، وہ زندہ ہیں۔ آگے ان کی زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا جو ان کو میں نے زندگی ہے، ان کی جو مہمان نوازی میں کر رہا ہوں، وہ ہمارے ہاں جس شکل میں زندہ ہیں اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال کہتے ہیں میں تمہیں خوف دے کر، بھوکا رکھ کے، مالوں میں کمی کر کے، افرادی کمی یعنی بچوں کو گھر میں یعنی فوت کر کے، نفسوں کی کمی کر کے، فرمایا پھلوں میں کمی کر کے، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا، لیکن جو صبر کریں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ تو میرے بھائیو یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 51 سے لے کر 151 سے لے کر 155 تک رکھی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اس میں بہت بڑے مضمون ہیں، آپ غور کریں، گہرائی میں جائیں تو اللہ ذوالجلال نے ہمیں بہت، قرآن مجید میں ہمیں اللہ ذوالجلال نے بہت بڑی تعلیم دی ہے کہ ہمارے نفسوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کے لیے، گناہوں سے صاف کرنے کے لیے یہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں کتاب ہمارے نبی پر نازل کی، اور ہمارے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔